ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ماہ شعبان کے بارے میں لایا ہوں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 2 تاریخ ہے، ٹھیک، تو یعنی رمضان آنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے، تو جب رمضان آنے والا ہے تو شعبان میں شب برات بھی ہے۔ تو میرے آپ سے پہلے تو 2 سوال یہ ہیں کہ شعبان کے لیے کیا عبادات کا سلسلہ ہم رکھیں اپنے لیے، اور شب برات جو آ رہی ہے شاید 14 فروری کو ہے جو آپ نے اعلان کی ہے، تو اس کے حساب سے اس رات کو کیا پڑھائی کی جائے، کیا نوافل ادا کیے جائیں؟ اور پھر میں اسی سلسلے میں ایک سوال اور کروں گا جب آپ یہ 2 جواب مجھے دے دیں گے تو۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، ظاہر ہے کہ یہ رجب شعبان رمضان بڑے خاص اور اہم مہینے ہیں، جی، کیونکہ ظاہر ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ دونوں مہینے مقدمے کے طور پہ عباداتی ذوق پیدا کرتے ہیں۔ جی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت نازل کر دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو گویا کہ آپ ان خاص 2 مہینوں میں برکت مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مہینے گویا کہ رمضان کے لیے ایک مقدمہ ہے، اس لیے آپ اس میں برکت مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان الشہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب دیکھو تینوں کو منسوب کر دی، اللہ کے ساتھ منسوب کیا ایک کو اپنے کے ساتھ منسوب کیا نبی پاک نے، اور ایک امت کے ساتھ منسوب کیا۔ اب یہ رجب کا میں نے جو اللہ کے ساتھ منسوب کیا، اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی جس میں اللہ نے اپنے عجائب و غرائب و قدرتیں دکھائیں، جس کو لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ تو شب معراج کے اندر اللہ اپنی شانیں دکھائی ہیں، لہذا اس رات کی وجہ سے اس رجب کے مہینے کی فضیلت۔ اور ادھر جو ہے شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان میں، اگرچہ عام امتی کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگر کثرت سے روزے شعبان میں رکھ لے گا تو جو اصل مہینہ ہے، جو اس کا اپنا مہینہ ہے، اس میں روزوں میں کوتاہی کر بیٹھے گا، اس لیے اس کو اجازت نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرا مہینہ ہے، تو لہٰذا آپ کثرت سے روزے اس میں رکھ رہے ہیں، آپ کو اجازت بھی اس کی تھی۔ تو یہ شعبان، اور پھر شعبان کی فضیلت کی بنیاد وہ اس میں بھی ایک رات لیلۃ البرات، شب برات کہتے ہیں، ایک رات ایسی رکھ دی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے کتنی بڑی انسانیت کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے وہ۔ اور پھر تیسرا جو ہے پھر رمضان آ جاتا ہے، رمضان کی فضیلت بھی ایک رات کی وجہ سے اس میں بھی ایک رات رکھ دی، لیلۃ القدر، شب قدر کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ لہذا وہ مہینہ جو امت کا مہینہ ہے، لہذا امت جب روزے رکھتی ہے، تراویحیں اور تلاوتیں چیزیں کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بخشی کے فیصلے کرتا ہے، اور پہلا عشرہ ان کے لیے رحمت بنا دیتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ جاری۔ تو گویا اس طریقے سے تینوں مہینے گویا کہ یہ عباداتی سال کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اگر رمضان سے باقاعدہ امت کے لیے عباداتی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے پہلے 2 مہینے مقدمے سے کہ مقدمے کے ذوق عبادت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان میں بھی ایک رات رکھی۔ ان راتوں میں اٹھ کے خدا کو یاد کرو گے تو گویا کہ آپ کا غسل توبہ ہوتا رہے گا اور آپ پہ عطر محبت چھڑک دیا جائے گا۔ جب پاک صاف ہو گئے اب آپ اپنے مہینے رمضان میں انٹر ہو جائیں، یعنی یہ کوئی کہ ریہرسل ہو رہی ہے پہلے 2 مہینوں کے اندر، لہٰذا اس کے اندر یہ سارے جو وہ اعمال و اشغال کیے جاتے ہیں۔ اور شعبان کے مہینے میں عام روٹین کے حساب سے روزے رکھنے کی اجازت ہے، جمعرات و پیر کا روزہ رکھ لیں، یا ایام 20 کا، 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ 15 کا روزہ رکھنا تو ویسی مسنون ہے، سنت روزہ ہے نصف شعبان کا، جو شب برات کا روزہ جو ہے، پھر شب برات کے اندر جو ہے وہ اعمال و اشغال انسان نے کرنے ہوتے ہیں، اور عاد و وظائف اعمال و اشغال کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ اپنی توبہ پیش کرتا ہے۔ بہت خوب حضرت، بہت شکریہ حضرت۔ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، وہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ دراصل ریہرسل اور پریکٹس کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے۔ حضرت میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت زکوٰۃ، بہت عطیات اور بہت ڈونیشنز اور یہ سب کچھ بہت کچھ کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو کیا اس کی پریکٹس شعبان میں نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے
صحیح کہ بالکل جیسے میں نے بتایا ذوقی عبادت ان چیزوں میں پیدا کریں گے تو آگے چل کے آپ کے اندر وہ مرمق رہے گی. لہٰذا شعبان میں بھی اگر کوئی، اس لیے تو شریعت نے ان ایڈوانس آپ کو زکوٰۃ کی بھی اجازت دی ہے کہ رمضان میں نکالنے کے بجائے اگر آج ضرورت ہے کسی کو تو ان ایڈوانس آپ نکال دیں تو وہ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہوگی لیکن جو بیچارہ پہلے مانگنے آیا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. لہٰذا ان ایڈوانس بالکل دیں، اور شعبان کا مہینہ تو نبی کا مہینہ ہے، اس میں دیں گے تو فضیلت خالی نہیں ہے. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ شب برات کے حوالے سے، یہ شب برات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت مغالطہ لوگ پھیلاتے ہیں اور کہ جی اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس رات میں یہ کرنا بدعت وہ بدعت. یہ اصل میں یہ کہا کرتا ہوں یہ نادان دوست ہیں، یہ نادان دوست ہیں کہ جو امت کو ان چیزوں سے محروم کرتے ہیں. شب معراج کی فضیلت اپنی جگہ، شب برات کی فضیلت اپنی جگہ، اور پھر شب قدر، کیونکہ یہ 3 مہینے جو ہے، ایک اللہ کا مہینہ، ایک رسول کا مہینہ، ایک امت کا مہینہ، اور ان تینوں مہینوں کی فضیلت ایک رات کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ رات کی فضیلت کی وجہ سے اللہ ان مہینوں میں فضیلت پیدا کرتے ہیں. رمضان کی جو فضیلت ہے وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے، تو لیلۃ القدر کی، شعبان کی جو فضیلت جس کو نبی نے اپنا مہینہ کیا وہ لیلۃ البرات یعنی شب برات کی وجہ سے ہے. اور جو رجب کا مہینہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا اس میں اس کی فضیلت جو ہے وہ لیلۃ المعراج یعنی شب معراج کی وجہ سے ہے. تو ان 3 راتوں کی وجہ سے کم سینس ہے کہ رات کی وجہ سے اللہ نے مہینوں کو فضیلت دی ہے. لہذا شعبان کے مہینے میں جو شب برات ہے اس کی وجہ سے مہینے کی فضیلت ہے. اور اس رات کی فضیلت پر 1-2 نہیں 17 صحابہ کی روایات ہے، 17 ایک صحابی کی ایک کی روایت آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں تو 17 صحابہ ہیں اور پھر اس کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو شب برات کی حقیقت سے انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک شخص ہے جس کو بہت بڑا امام مانتے ہیں، اور وہ علامہ ناصر الدین البانی. علامہ ناصر الدین البانی جس کو وہ امام مانتے ہیں اس نے بھی یہ بات تصحیح کر دی کہ شب برات کی فضیلت میں جو ہے وہ صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ اتنے زیادہ سندوں کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ فن حدیث کو اصول ہے کہ ضعیف حدیث کئی صحابہ اگر روایت کر دیں تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ بات کتنے صحابہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بات ہے. تو 17 صحابہ جو ہے وہ روایتیں کر رہے ہیں، تو اگر وہ ضعیف بھی ہو تو وہ ضعیف اتنے زیادہ سندوں کے ساتھ جب آتی ہے تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہے، تو وہ بھی حسن ہے. تو صحیح حدیثیں ہیں، حسن حدیثیں ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کی فضیلت کا انکار کریں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب آپ نادان دوست ہیں، آپ کسی گویا کہ نادانی میں مبتلا ہے، کوئی مغالطہ آپ کو ہو گیا ہے. اس لیے شب برات کی بڑی فضیلت ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے جس کی لسٹ بھی حدیث میں بیان کر دی ہے کہ اس میں بتا دیا جو کسی کو قتل کیا ہے، یا جو شرابی ہے، یا زانی ہے، یا ماں باپ کا نافرمان ہے. اس طریقے سے 13 لوگ مختلف مواقع کے ذکر کیے ہیں جو میرے مختلف بیانات میں موجود بھی ہیں. اس کے بتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، ورنہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ شب برات جیسے شروع ہوتی ہے اللہ جھانکتے ہیں آسمان سے، اللہ جھانکتے ہیں پوری انسانیت کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں. لجمی خلقی کا لفظ ہے کہ یغفر اللہ لجمی خلقی، اللہ ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں اس رات میں، اللہ قاتل نفس، مگر قاتل نفس کی بخشش نہیں ہوتی، اور کینہ اور بغض جو دوسرے بہن بھائی کے بارے میں رکھتا اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو گویا کہ چند لوگوں کی آپ نے استثناء کیا، باقی فرمایا سب کی بخشش ہو گئی. تو یہ اتنی مبارک رات ہے. اصل میں یہ ایک سازش ہے جس کے تحت امت کو محروم کیا جاتا ہے آج کی رات کی فضیلت سے. اجی چھوڑیے جی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اس کے روزے کی فضیلت ہے کہ جب 15 کے روزہ ہے تو روزہ رکھیں، روزے کی فضیلت ہے. اور بہت اچھی بات ہے کہ 13, 14, 15 تینوں روزے رکھ لیں تو ایام 20 کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور شب برات کے روزے کی فضیلت کی بھی پوری ہو جائے گی. اور اس رات کے اندر عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اور جو انسان جتنا ہو سکتا خدا کو یاد کریں. اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا بخشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سی روایات ہیں کہ فرمایا کہ فلاں جو قبیلہ ہے اس کے جو مویشی ہیں ان مویشیوں کے اوپر جو اون اور بال ہیں ان بالوں کی مقدار پر اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں اس رات میں. اور اس رات کا اشارہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو لیلۃ مبارکہ فرمایا کہ برکت والی رات، لیلہ مبارکہ فرمایا. اور یہ اس سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ البرات یعنی شب برات ہے.
اس سے لیلۃ القدر مراد نہیں، وہ کہتے ہیں اس سے لیلۃ البرات مراد ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے دوسری آیات موجود ہیں، لیکن لیلہ مبارکہ جو ہے کا لفظ جو فرمایا یہ لیلۃ البرات کے بارے میں فرمایا ہے۔ یہ وصف اللہ نے لیلۃ القدر کے لیے کسی جگہ استعمال نہیں کیا، صرف شب برات کے لیے مبارکہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو بعض محدثین امام قتادہ جیسے جو سارے مفسرین کے استاد امام ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ البرات یعنی شب برات ہے۔ تو قرآن میں بھی اشارے موجود ہیں، احادیث تو میں نے بتایا 17 حدیثیں، پھر پوری امت کا اجماع آج تک اس کی فضیلت چلی آ رہی ہیں، اس لیے یہ ایک دھوکہ مغالطہ ہے، اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس رات کے اندر خوب اللہ سے، اور پھر اس کے اندر بڑی نکتے کی بات علماء کہتے ہیں اصل میں یہ رات یہ ریہلسل ہے لیلۃ القدر کی۔ اس رات میں اللہ گویا کہ آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، لہذا اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے ایک رات دے دیے، اس میں ذرا یہ غسل توبہ کر لو اور خدا کو منانے کا ایک کام کر لو تاکہ پاک صاف ہو جاؤ گے، تو خدا کا مہینہ رمضان جیسے آئے گا، رمضان میں آپ انٹر ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت کی خوشبو میں آپ کو نہلا دیں گے۔ تو اس لیے بھی یہ رات بہت ضروری ہے، اس میں آپ عبادت کریں۔ تو جب وہ مغرب ہو گئی، مغرب سے اب یہ شب برات، تو یہ وہ مغرب یہ شب برات ہے، یعنی یہ لیلۃ البرات فضیلت والی رات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو دن ہے یہ وہ 15 شعبان کا ہوگا، وہ روزے کا ہے، اس میں آپ روزہ رکھیں اور رات میں عبادت کریں، اسی کی فضیلت ہے۔ اور باقی اس کے اندر کیا معمولات پڑھنے چاہیے وہ میں فیس بک کے اوپر آج انشاءاللہ ڈال دوں گا، تو فیس بک رحم ٹی وی USA کی فیس بک پہ آپ جا کے وہ سارے معمولات دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ شب برات میں خاص دعا پڑھی جاتی ہے جو مشائخ سلسلہ و بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، وہ دعا وہاں میں لکھ دوں گا، وہ دعا پڑھ لیں، اور وہ جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ زبردست یہ عمل ہے، پورے سال اس کی برکات آپ کو محسوس ہوں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے غروب شمس ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں۔ یہ آسمان جو دنیا کا ہمیں نظر آتا ہے، یہاں تشریف لے آتے گویا کہ اجلال فرماتے ہیں اپنے شان کے مطابق، اور وہاں سے مخلوق کو جھانکتے ہیں اور بخشش کے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا صبح صادق تک یہ نظارہ رہتا ہے، اور اللہ مغرب سے یہ خود اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہے تم میں کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا من مستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا مسترزقون، ہے کوئی تم میں رزق مانگنے والا فارزقہ، میں اس کو رزق دے دوں، الا من مبتلا، ہے کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیہ ہوں، میں اس کو عافیہ دے دوں، الا قضا الا قضا، یہاں تک حتی یطلع الفجر، یہاں تک فجر طلوع ہو جاتی ہے، اس وقت تک اللہ اعلان کرتے ہیں۔ دیکھو عام دنوں کے اندر تو آپ کو پتہ ہے رات کے آخری پہ تہجد کے وقت بھی یہ اعلان ہوتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، تہجد کے وقت میں اللہ اجلال فرما کے یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن شب برات میں مغرب سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب مغرب سے شروع ہو گیا تو بس مغرب پڑھتے ہی آپ نے اپنی مغرب پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں سچی پڑھ لیں، سمجھو وہ رات آپ کو مل گئی۔ اگر لمبی عبادتیں نہیں ہوتی تو 2 رکعت سچی پڑھ لیں۔ لہذا آج تو میں آپ کے لیے کچھ اعمال بھی لایا ہوں، اس آنے والی رات میں وہ اعمال کر لیں، پورے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت نازل کریں گے، کیونکہ اس رات کے اندر نبی نے فرما دیا کہ آئندہ پورے شعبان سے شعبان تک، یعنی 15 شعبان سے لے کے 15 شعبان آنے تک جو جو نیک اعمال کریں گے آپ، جو جو گناہ آپ سے صادر ہوں گے، سارے لکھے جاتے ہیں، سارے لکھے جاتے ہیں۔ تبھی تو نبی فرماتے ہیں میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے روزے لکھے جائیں، اور فرمایا کہ اس کے اندر آپ کے لیے رزق اتارے جاتے ہیں، یہ پورے سال کا کوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کے لسٹیں بنا کے فرشتوں کو دیتے ہیں، رزق لکھے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک جو جو بنی آدم میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ پیدا ہوگا، اور جو مرنے والے ہیں ان مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ شعبان سے شعبان تک کے درمیان کون کون مرنے والا ہے، مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ اتنی اہم رات ہے، اس رات میں لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور لیلۃ القدر میں لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو تحریر، اور آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز لکھی جا رہی ہو، فیصلہ لکھا جا رہا ہو، اس وقت کتنا اچھا موقع ہوتا ہے، آپ اس فیصلے کو اوپر نیچے کروا سکتے ہیں، جی پلیز آپ یہ نہ لکھیں، پلیز آپ یہ فیصلہ کر دیں۔ اس وقت ترحم کی درخواست دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب لکھ دیا گیا، لکھنے کے بعد فرشتوں کے حوالے کر دیا لیلۃ القدر میں، اب دشواری پیش آتی تھی۔ تو یہ رات اس بنیادی طور پر بہت اہم ہے کہ اس وقت لکھا جا رہا ہے، اس رات کے اندر
آپ اس کو منوا سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر بدبخت لکھ دیا ہے تو یا اللہ بدبختی کاٹ دے، یا اللہ اگر رزق کی تنگی لکھ دی ہے یا اللہ میرے رزق کی تنگی کاٹ دے، یا اللہ اگر میرے میں گناہ معصیت لکھ دی ہے یا اللہ کاٹ دے، کیونکہ یہ رات اتنی اہم ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو منظوریاں کروا سکتے ہو، یا اللہ ہمارے لیے اگر موت لکھ دی ہے یا اللہ ہمیں موت سے بچا، ہمیں زندگی حیات عطا فرما دے۔